یہ سلسلہ مجالس اعزاز جو 16 محرم سے جامع المنتظر میں شروع ہوا تھا انشاءاللہ 20 صفر تک یہاں جاری رہے گا۔ آج مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کی اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ کل سے مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب ان مجالس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ وقت ٹھیک یہی 8 بجے، اور 20 صفر مجلس چہلم میں معروف نوحہ خان علی طیب رضوی نوحہ خانی کریں گے، اور مجلس چہلم کے آخر میں شفیع تابوت سید الشہداء برآمد ہوگی۔ میں درخواست گزار ہوں مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ مومنین آپ سے درخواست ہے کہ اپنے موبائل سے ایک سائلنٹ موڈ پہ کر لیں۔ شکریہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مرد آباد، یزیدیہ مرد آباد، عظمت آل محمد پہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد ایک بار پھر باری کا ضرور بھیجے گا محمد وآل محمد۔ تمام مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کی سیر ثواب کے لیے بالاخص علماء عرفاء فقہاء شہداء، اور اس میں سے بھی خاص کر وہ چند افراد جن کے اسامی گرامی گزشتہ چند دنوں کے اندر ذکر ہوئے، آیت اللہ خمینی کے 2 مرحوم استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ شاہ آبادی، اور اس طرح جو متعدد افراد کے نام یہاں پہ ذکر ہوئے، ہم سب لوگ کسی نہ کسی معنی میں ان کی خدمات کے محروز ہیں، اور ان کی ان صلاحیتوں سے، ان کی محنتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنی عادتوں میں سے بھی ایک عادت قرار دے سکتے ہیں کہ ہر روز کم سے کم ایک فاتحہ ان شیعہ علماء کے لیے پڑھنے، جن کی زحمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کے صدقے میں، ان کے کام کے نتیجے میں ہم اس دین کو حاصل کر پائیں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ تلاوت۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في
عظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی احسان، اس کا انتہائی شکر، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت کی توفیق نصیب فرمائی ہے. خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں سے قرار دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اعظم کو سربلند سرفراز کرنے والوں سے خدا ہمیں قرار فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور فرزند اہل بیت کی نصرت کی راہ میں ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو اپنی رحمت کے ساتھ خلق فرمایا ہے. خدا تعالیٰ نے تمام اوصاف کمال کے اوپر فائز ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے اندر عدل زیادہ ہے یا حکمت زیادہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی صفت خدا میں زیادہ ہے اور کوئی صفت خدا میں کم ہے. جو بھی صفت خدا تعالیٰ کے اندر ہے وہ اپنے کمال کے اوپر ہے. ہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کس صفت کو خدا تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملے میں ترجیح دی، کس صفت کو ترجیح دی. مثلا بندوں کے ساتھ معاملے میں عدل کو ترجیح دیتا ہے یا رحمت کو ترجیح دیتا ہے. یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور یہ وہ حسن ہے جس کے تحت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اگر خدا عدل کرتا ہم سب لوگ نیست و نابود ہو جاتے. عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نہیں دیکھا جائے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھا جائے کہ کس کے مقابلے میں گناہ ہوا. ہم لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. کہنا ہمارے پاس دعا موجود ہے کہ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اے کریم ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، اور یہ اے رحیم ہم سے عدل کا معاملہ نہ فرما کہ اگر تو عدل کرے گا تو ہم لوگ ختم ہو گئے. اس کی رحمت کے ظاہر میں خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے نہیں معلوم کون کون سی بندوبست کر دی. اسی رحمت کے نام پر خدا تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. نہیں معلوم کتنی ایسی روایات موجود ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی رحمت کے اظہارات بتائے گئے کہ مثال کے طور پر فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نام عمل میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ کرے گا، اور اگر ثواب کا ارادہ بھی کر لے تو اسی ارادے پر ثواب لکھ دیا جائے گا. پھر جب گناہ کر بیٹھے گا تو ایک موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر لے. تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے گناہ اس کے نام اعمال میں سب نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ اس وقت سے گزر جائے گا تب نام اعمال کے اندر سب کیا جائے گا. اور جب نام اعمال کے اندر سب ہو بھی جائے گا تب بھی خدا تعالیٰ مرتے دم تک توبہ کے دروازے کو کھلا رکھے گا. اور توبہ کا مطلب یہی ہے بازگشت، واپس آنا، خدا تعالیٰ کی طرف واپس آنا. اور اسی توبہ کے سائے میں مفہوم انابہ ہے، نوبہ، کہ انسان واپس آئے خدا تعالیٰ کی طرف، پلٹ کے آئے خدا تعالیٰ کی طرف. ان تمام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے شفاعت کے راستے کو بھی کھلا رکھا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے گناہ کثیر ہیں اور ان کثیر گناہوں کے نتیجے میں وہ خدا نہ کرے اپنے اندر مایوسی سے دو چار ہو رہا ہو تو وہ شفاعت کی دروازے تک جائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے اپنے آپ کو مستفید کر سکتا ہے. تو بالباب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مایوسی کو کفر قرار دیا، مایوسی کی اجازت نہیں دی، اور ان
ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی انسان مایوس ہو، سوائے ایک کیٹیگری کے جو یہ چاہتی ہو کہ کچھ نہ کریں اور سارے گناہ صاف ہو جائیں. یہ نہیں ہو پائے گا. جس کسی کو اپنے گناہوں کا ختم کروانا ہے، جس کو اپنے نام اعمال میں اضافہ کروانا ہے، اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو زحمت اٹھانی پڑے گی، اور وہ خاص مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی اس لذت کے مقابلے میں جو اس نے گناہ کرتے وقت حاصل کی تھی. تو اگر ایک انسان نے گناہ کرتے وقت کوئی لذت حاصل کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ توبہ کرتے وقت سختی نہ لے، تو پھر یہ کیسی توبہ ہوگی؟ توبہ کے وقت اس سختی کو اس کو کہیں نہ کہیں گزارنا ہوگا. البتہ پہلی مرحلے میں تو ظاہر ہے یہی ہے کہ گناہ کرے ہی کیوں گناہ کرے؟ کیوں انسان گناہ کرتا ہے؟ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں اس کی سرکشی کے مقابلے میں مجبور ہو کر گناہ کر رہا ہوتا ہے. اگر اتنا کر لے کہ اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکال دے، گناہ کے اثرات کے اوپر غور کرنا شروع کر دے، تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا. اس سلسلے میں ایک سادہ سا قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد آپ کی خدمت میں واضح ہے کہ ہم نے کئی دفعہ یہ بات کہی، دہرائی کہ ہم علم عیش نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں پر صرف ایسا علم ہو جس کے پیچھے کوئی عمل نہ ہو. اور اس بات کا خوف اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کسی اصطلاح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فلسفیانہ مفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مفاہیم کی علمی حیثیت کی لذت کی وجہ سے اس میں مشغول ہو جائیں اور وہ عمل کی دنیا سے پیچھے رہ جائیں. یہ نہیں چاہتے. عمل کی دنیا میں باقی رہنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں قوانین سمجھ میں آ جائیں. دنیا میں کون کون سے قوانین حاکم ہیں؟ کروڑوں اربوں قوانین ہوں گے. کچھ وہ جن کا ہم سے تعلق بنتا ہے، کم سے کم اتنی معلومات ہمیں مل جائے جو ہمیں گناہ سے محفوظ کر دے. کم از کم اتنی معلومات. برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں، مفاتیح الجنان میں 15 شعبان کی رات کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ دعا جامع مفاہیم پر مشتمل ہے. دعا کے شروع میں اس طرح سے ہے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. جو لوگ اچھی دعا کا ذوق رکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اہل بیت کی اچھی دعاؤں کو اپنی زبان پہ رکھیں، ان دعاؤں میں سے یہ دعا بہت نفیس دعا ہے. تو اگر بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کوئی اچھی دعا پڑھے، ایسی دعا پڑھے جس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے، یہ دعا اس ٹائم کے لیے بہت اچھی دعا ہے. شب 15 شعبان کی اعمال کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. شیخ عباس قمی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کا پہلا جملہ یہی کہ خدایا اپنے خوف و خشیت میں سے اتنا نصیب کر دے کہ میرے اور معصیت کے درمیان یہ خوف حائل ہوتا ہے، یہ خوف گناہ نہ کرنے دے. یہ خوف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس خشیت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ خوف و خشیت میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. خشیت میں احترام زیادہ ہے، خوف میں ڈر زیادہ ہے. خشیت میں احترام زیادہ ہے. تو مثال کے طور پر کوئی اپنے معبود کے سامنے لرز رہا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ خائف ہے، لیکن اصل معنی میں خشیت ہے، کیونکہ وہ خدا کے ظلم سے نہیں ڈر رہا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں اپنے کفران نعمت سے ڈر رہا ہے کہ میں نے کفران نعمت کیا. فرمایا خدا تیرا خوف اتنا میرے درمیان آ جائے کہ مجھے معصیت سے بچا لے. ایک اور راستہ ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھ جائیں. کوئی انسان عقل مند معمولی سی بھی عقل رکھتا ہو اپنے جسم میں آگ نہیں لگائے گا سوائے یہ کہ خودکشی کا ارادہ کر رہا ہو، جس کی پرسنٹیج دنیا کی معمولاً تعداد کے مقابلے میں نہ ہونے کی برابر ہے. ورنہ ایک عام عقل مند انسان اپنے آپ کو موت میں مبتلا نہیں کرے گا، کوئی خودکشی نہیں کرے گا. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گناہ میں کرنا کیا ہے، گناہ سے ہونا کیا ہے، بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. سادہ سا ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ فرما دیں بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. عادتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے تیسری اور چوتھی مجلس کے اندر عادت کے اوپر بہت گفتگو کی کہ عادت کے نتیجے میں ہماری برزخی شکل بنتی ہے. انسان کے لیے عادت چھوڑنا بہت مشکل ہے. عادت میں مبتلا ہو جائے تو پھر چھوڑنا بہت مصیبت ہے.
بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم اپنی عادتیں بنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ یہ عادتیں کیا بنا رہے ہیں. اس وقت بزرگ بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. بچے کی عادتیں بہت کم سنی میں بن رہی ہوتی ہیں اور بہت کم عمر میں وہ عادتیں بن رہی ہوتی ہیں جس وقت بڑے معمولاً ایسی غلط عادتوں کو اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے تفریح لے رہے ہوتے ہیں، اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی بہت چھوٹا سا بچہ اپنے بڑوں کے سامنے آ کر کوئی ہوشیاری در حقیقت مکاری دکھانے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر ہنس بھی پڑتے ہیں کہ ہم بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اسی وقت میں جھوٹ کی عادت اختیار کر رہا ہے. یہیں پہ روکنا بہتر تھا اور اسی پیار و محبت کی فضا میں رہتے ہوئے ہم اس کو سمجھا پاتے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اسی طریقے سے اسی بچپنے کے زمانے میں ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ جھوٹ بول کر اس کو سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے ممانعت کی ہے. مثال کے طور پر بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کسی بچے کو ڈرایا جائے گا کہ اگر یہ کرو گے نا تو فلاں کوئی آ جائے گا، کوئی بھی خیالی کردار. اچھا کیا واقعاً آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ یقیناً جھوٹ ہے. تو ہم نے کیوں اس کو جھوٹ کو جائز سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید ہم بچے سے کہہ رہے ہیں اس لیے جھوٹ نہیں ہے. یہ بڑے سے بولے جانے والے جھوٹ کے مقابلے میں زیادہ بڑا جرم ہے. کیوں؟ بڑے سے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولنا سیکھتا نہیں ہے. یہاں ایک آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ایک بچہ جھوٹ بولنا سیکھ بھی رہا ہے. یہاں دو کام انجام پا رہے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تربیت کا فقدان یہاں پر ہے کہ جس زمانے میں بچے کی تربیت ہونی چاہیے اس وقت ہم بچے کی تربیت میں سنجیدہ نہیں ہیں. اگر ہم وہیں سے کام شروع کر لیں اور بچوں کے بارے میں سوچ لیں کہ نہیں ہم نے اس بچے سے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو بہت سارے جھوٹے وعدے جو کر دیے جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اگر وعدہ کیا جا رہا ہے تو پورا ہونا ہے اس کو. آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، خدا کا نظام اس کو اہمیت دے رہا ہے. اتفاقاً بچہ بہت سیریسلی اہمیت دے رہا ہوتا ہے، بہت سیریسلی اہمیت دے رہا ہوتا ہے. یہ تربیت کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے. بہرحال جس وقت میں عادتیں بن رہی ہوتی ہیں ہم توجہ نہیں دیتے. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا ہے اپنی عادتوں کے اندر اور کہیں خود سے اس کو پتہ چل گیا کہ میری کچھ عادتیں غلط ہیں، خدا کا احسان ہو کہ کسی کو بہت جلدی پتہ چل جائے کہ میری عادتیں غلط ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ عادت چھوڑنا بہت سخت کام ہے. جتنی زندگی گزرتی چلی جائے گی عادتیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی اور اس عادت کے پیچھے حیوانی شکل پختہ ہوتی چلی جائے گی. مشکل یہاں پر ہے جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا جتنی پرانی عادت ہوگی اتنی سخت حیوانی شکل ہوگی، کیونکہ عادت کے بنتے ہی وہ حیوانی شکل آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ یا تو غلط عادت کا راستہ کسی طرح روک لیا جائے یا غلط عادت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے. اب عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ سخت ترین کاموں میں سے ایک کام یہ عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر مثلا فلاں نشے کی ایڈکشن کے مقابلے میں کچھ علاج معالجے بتائے جاتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے اگر علاج کریں تو آپ کی اس نشے سے عادت چھوٹ سکتی ہے. یہ تو پھر نقصان دہ ہے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر مسکرات میں سے وہ نشہ ہے تو پھر روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس سے بدتر بھی عادتیں ہیں ہمارے پاس، ان کا چھوٹنا اس سے بھی پہلے ضروری تھا. لیکن ہماری دنیا ظاہر صرف مادیات کو دیکھنے والی ہے، ہم لوگ صرف آگے دیکھ سکتے ہیں. اب عادت کو چھوڑنے کے لیے کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے قوانین کے اوپر غور کریں. اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ بھی ہونا چاہیے. فزکس اور میڈیسن کے اندر، میڈیکل سائنسز کے اندر عادتوں کے اوپر کافی علمی کام ہوا ہے. اور میں کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں تو بعض اوقات میں فزکس زیادہ بول دیتا ہوں تو کسی نے سمجھا کہ میرا ایم فل فزکس کے اندر ہے. نہیں، میرا ایم فل پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے، فزکس میں نہیں ہے. لیکن فزکس اور برانچ جو مجھے اٹریکٹ بہت کرتی ہے. فزکس میں کوانٹم فزکس ہے. کوانٹم فزکس میں کچھ لوگوں نے عادتوں کو چھوڑنے پر بہت اچھا کام کیا اور اس سے عادتوں کو چھوڑنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیپٹر بہت سخت ہے. عادتیں چھوڑنا بہت ضروری ہے، غلط عادتیں، اور عادتوں کو چھوڑنا بہت سخت ہے. اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
آپ کسی وقت موقع نکال کر کچھ دیر کے لیے اس پوائنٹ پہ سوچ لیجیے گا جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم مسلسل کئی دنوں میں جب آپ کی خدمت میں حاضر رہے تو یہ کہتے رہے وقت نکال کر یہ سوچیے گا. آپ کی اور ہماری زندگی کی اہم ترین مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں. برباد کرنے کے لیے بہت وقت ہے. ٹیلی ویژن کے سامنے صرف ریموٹ سے چینل چینج کر کر کے گھنٹہ گزار دینا روٹین ہے. اس خاطر میں نے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کیا کہ میں ٹی وی پہ حتیٰ خبریں بھی نہیں دیکھوں گا کیونکہ اس میں وقت ضائع ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھتا ہوں یا موبائل کے اوپر انٹرنیٹ لے کر دیکھتا ہوں. اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بے خبر نہیں. ایک تو میری اسپیشلائزیشن بھی ایسی ہے کہ جس کی خاطر مجھے باخبر رہنا پڑتا ہے. کچھ پروگرامس بھی کرنے ہوتے ہیں اس کی خاطر بھی رہنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن چھوڑنے سے ہم بے خبر ہو جائیں گے، اب بے خبر قطعاً نہیں ہوں گے. غلط خبروں سے محفوظ ہو جائیں گے. اب بہت ساری بیکار کی خبروں سے، بہت سارے بیہودہ ٹینشن سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اسپیشلی میں آپ کی خدمت میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اچھا انالیسس کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کو اچھا انالیسس کرنا ہے تو غلط انالیسس کو سننا بند کر دیں. صرف نیوز لیں، انالیسس مت لیں. غلط انسانوں کا انالیسس خواہ نہ خواہ آپ کو غلط انالیسس تک پہنچا دے گا. اور یہ جو معمولاً ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شوز آتے ہیں یہ غلط انالیسس کا پورا گڑھ بنا ہوا ہے. یہاں پر یہ غلط انالیسس دے رہے ہیں آپ کو، یہ آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے مخلص دوست احباب جن کا وقت انتہائی قیمتی ہونا چاہیے تھا وہ ان ٹاک شوز کو اس گمان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ان کو صحیح خبریں مل رہی ہیں. صرف غلط انالیسس ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اخبار تقریباً فضول ترین اخباروں میں سے ایک ہے. میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ جنگ اخبار فضول ترین اردو زبان کے اخباروں میں سے ایک اخبار ہے. لہذا اگر آپ اس کے اوپر وقت برباد کر رہے ہیں اور اسپیشلی اس کے ایڈیٹوریلز کے اوپر آپ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ برباد کر رہے ہیں. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ اس کے اوپر برباد کریں. لہذا آپ ہوشیار رہیے گا، آپ انفارمیشن کے نام پر ڈس انفارمیشن میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ کثرت سے یہ کام ہو رہا ہے. بات کہیں سے نکلی تھی اور کہیں تک پہنچ گئی ہے. درود بھیجے گا محمد والے بس کوشش کریں کہ ہمارا اور آپ کا وقت برباد نہ ہو. آپ اور میں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. آج کا زمانہ ہمیں سوچنے کا وقت نہیں دے گا. تباہ برباد کرنے کے لیے بہت وقت دے گا لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں دے گا. کچھ نہیں ہوا تو آپ کے موبائل پہ کوئی SMS آ جائے گا، آپ سوچ نہ پائیں. اور میں آپ کو مشورے کے طور پر عرض کروں گا اگر آپ اپنے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے کئی لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں کم از کم روزانہ 15 منٹ کم از کم پہ لے جا کے کہہ رہا ہوں ورنہ 15 منٹ سے بہت کچھ نہیں ہوگا. کم از کم یہاں سے شروع کیجیے گا. کم از کم 15 منٹ ایسے رکھیے گا جس میں آپ دنیا کا کوئی کام نہ کر رہے ہوں اور صرف اپنے نفس کی حالت پہ سوچ رہے ہیں میں اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے کہاں پہنچا ہوں، اس میں خرابیاں کیا ہیں، اس میں خوبیاں کیا کرنی ہیں مجھے. اگر آپ نے یہ کم از کم 15 منٹ کا ٹائم نکال لیا جس میں آپ کچھ نہ کریں، آپ کے موبائل سائلنٹ پر ہو، آپ کو اپنی طرف سے باہر کسی کوئی خبر نہ ملتی ہو، 15 منٹ کے لیے کم از کم اپنے آپ کو ایک آئسولیشن کے اندر لے جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں اور اس 15 منٹ میں صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر غور کیجیے. وہ یہ کہ آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے نفس کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. آیا آپ ترقی کر رہے ہیں یا آپ زوال سے دو چاہ رہے ہیں؟ کل کے مقابلے میں آج تک آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اگلے کل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے. اگر آپ یہ 15 منٹ وقت نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے مخلصانہ اس کو چند ہفتے کر لیا، میں مطمئن ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ ترقی کریں گے. اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ ترقی کریں.
آپ اس کو اہمیت دیجیے گا، خداوند تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اب جو کچھ سوچیں گے ان میں سے ایک کام سوچ لیجیے گا۔ آج مجھے چونکہ اس کو اختتام تک لے کے جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند ایسے نکات عرض کروں جس کے اوپر آپ عمل کر سکیں۔ ایک نقطہ میں نے اپنی خدمت میں عرض کر دیا، 15 منٹ وقت نکالیے اپنی زندگی میں سے، صرف ایک پوائنٹ پہ سوچیے، اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کا نفس کس جگہ پر ہے۔ اچھا، اب اس سوچنے میں ایک پوائنٹ سوچ لیجیے گا، اور یہ میں ایک اور جگہ بھی عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی اور میری عادتوں میں سے کون سی عادت ایسی ہے، ایک عادت پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے گا، کون سی عادت ایسی ہے جو نہ ہو تو ہم بہت اچھے انسان ہوں گے، ابھی بھی اچھے ہیں، لیکن اگر یہ عادت نہ ہوتی تو میں اور بہتر ہو جاتا۔ اپنے نفس کے اوپر غور کیجیے، اگر کوئی یہ کہ میرے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے تو یہ ادعا ہے جو معصوم سے ذرا پیچھے کا ہے، یہ تقریباً فضول سی بات ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، یہ بات طے شدہ ہے، ہم لوگ غلطیوں کا ایک انبار لگے ہوئے لوگ، تو ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا میری عادتوں میں سے کون سی ایسی ایک عادت ہے جو نہ ہوتی تو میں اور بہتر انسان ہوتا۔ صحیح؟ اچھا، اگر ممکن ہے ایسا ہو کہ شیطان مجھے نہ دیکھنے دے اور مجھے سمجھ میں نہ آئے، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے اطراف میں جو مخلص انسان رہ رہے ہیں، مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے کہ میرا ایک مخلص دوست ہے، دوست کے اوپر عرض کرتا چلوں، میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی پڑھی تھی دوست کے بارے میں، اور اس میں کہانی لکھنے والے نے مزاحاً یہ ثابت کیا تھا کہ میں پوری زندگی محنت کر کے 1.5 دوست بنا پایا، ایک پورا دوست اور ایک آدھا دوست۔ اور اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں تمہارے کتنے دوست ہیں اور وہ کہتا ہے 5 ہیں، تو میں تقریباً مطمئن ہو جاتا ہوں کہ 5 تو خیر ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر 1.5 بھی مل گیا ہو تو خوش قسمت ہو، اگر 1 آدھ بھی مل گیا تو آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ شاید 1 بھی نہیں ملے گا۔ اور آج کل تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی راہ میں چلنے والا کوئی مخلص بندہ مل جائے تو پھر میں مزاحاً کہتا ہوں کہ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے نزدیک رکھیے گا، کیونکہ دوسرا نہیں ملے گا۔ 1 بھی مل جائے بڑی بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ یا اشباح الرجال، بس وہ زمانہ ہے جو مولا فرماتے تھے، انسان ختم ہو گئے، انسانوں کے سائے باقی رہ گئے، اشباح الرجال مولا نے فرمایا تھا۔ تو یہ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ کیا کریں، اپنے اطراف میں جو 2-3 مخلص آپ کو نظر آئے، مخلص انسان، ان سے پوچھئے گا میری کون سی بری عادت ہے جو تم لوگوں کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ شاید یہ مخلصین آپ پر رحم کر کے کھا کر آپ کو بتا دیں کہ تمہاری یہ عادت اگر نہ ہوتی تو تم بہت اور بہتر انسان ہوتے۔ اگر یہ نہیں بتائے نا تو آپ اس ذوق میں گمان میں مبتلا نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے، ہوگی، ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے ایک دفعہ اس طرح کی ایک بات کہی، ہم لوگوں کے ساتھ بہت مشکل یہ ہو گئی، ہم اپنے نفس کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر پا رہے، تنقید نہ کسی کی برداشت کرتے ہیں، نہ حتیٰ خود تنقید کر رہے ہیں۔ چلو دوسروں کی تنقید برداشت نہیں کرتے، خود تو تنقید کر لیں کم از کم۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے اندر ایک بری عادت ہے، وہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں دوسروں پہ جلدی رحم کھا جاتا ہوں۔ یا اللہ، یہ کون سی مصیبت! یعنی اس میں بھی خود پرستی میں اتنا مبتلا ہے کہ اس میں بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی میرے اندر کوئی بری عادت ہوگی۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، مجموعی طور پر مشکل ہے، ہم اپنی بری عادت نہیں دیکھ پا رہے۔ تو آپ محنت کیجئے گا، اللہ سے پناہ مانگ کر، خدا سے نصرت طلب کر کے، اہل بیت کا واسطہ دے کر کہ خدا مجھے میری بری عادت سکھا دے، بتا دے کون سی، پھر اس پر محنت کریں۔ 6 مہینے محنت کریں، ایک عادت ختم کر لیں، بڑی بات ہے، بڑی کامیابی ہے۔ زندگی میں چند بری عادتیں ختم کر لی تو آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک بری عادت چند بری عادتوں کے لیے زمینہ بنا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک بری عادت ختم کر لی، بہت ساری بری عادتوں کے لیے زمینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی بری عادتیں کون سی ختم کرنی چاہیے،
تو میں دو بری عادتوں کو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسرے دوستوں کے لیے بھی۔ ان دو بری عادتوں کو اگر کسی کے اندر ہے سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے، ورنہ باقی عادتوں کو چھوڑنا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ان دونوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر پریکٹس کے طور پہ کوئی چھوٹی عادت سے شروع کر لو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پن پوائنٹ کر کے بتا دیں کون سی دو بری عادتیں ایسی ہیں جو مجھے فوراً چھوڑ دینی چاہیے، نمبر ایک، جھوٹ زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ پہلی بری عادت جس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اگر کسی کے اندر ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بری عادت جو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اگر کسی کے اندر ہے، دکھائے کچھ اور پیچھے کچھ اور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں ہمارے یہاں کی رائج عادت ہے، یہ رائج عادتیں، ان دو عادتوں کے ہوتے ہوئے مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا ہم پہ اثر ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اتنے دنوں تک جھوٹے کی زبان سے نکلنے والی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ منافقت یا دکھانا کچھ اور اندر کچھ اور ہونا، یہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی ضرورت بن گئی ہے، اور لوگ اس کو اجتماعی ضرورت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ اور یہ عصر غیبت کے اختتام کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، عصر غیبت کا جو آخری دور ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید یہی وہ دور ہے، اس میں یہ مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ معاشرتی اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو آپ برائی سے نکل نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ معاشرتی ضرورت ہے، یہ عصر غیبت کے اختتام کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ اور اس دور میں اگر کوئی اچھائی بھی چلتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مومن وہ ہے جو بیوقوف کہلائے اور پھر بھی کہے میں ایمان سے ہاتھ دستبردار نہیں ہوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے بیوقوف کہہ کوئی بات۔ اب یہ وہ مشکل کام ہے جو آپ کے سامنے ہے عادتیں چھوڑنے کے لیے۔ بس ایک پوائنٹ تھا، 15 منٹ کے لیے قریب اپنا وقت نکالیے کہیں اور اس کو کر لیجئے۔ دوسرا، ایک عادت کم از کم جو غلط عادت ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں کتنی مشقت کریں۔ دو عادتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ پہلی ان کو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی کہنا ہے یہ دونوں بہت سخت ہیں، ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو پھر کسی چھوٹی عادت سے شروع کر لیں جس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اب میں ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار میں کہیں اور کلام کو چلا جاتا ہے، لیکن اب وہ قانون میں اسٹرکٹلی کہہ دیتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ ہم نے چونکہ طے کیا ہے کہ اس سبق ہم پیپر ہمیشہ پڑھا کریں گے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیچ میں کیوں آتے ہیں، یعنی جو کوئی بھی پیپر لکھنے والا ہے وہ اتنی احتیاط کر لیا کرے کہ کم از کم مجلس سے پہلے دی جائے، کیونکہ اس طرح بالکل ایبرپٹ بیچ میں دینے سے ایک تو کہ ہمارے ذہن میں جو تسلسل ہوتا ہے وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا مزاح بھی کرتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ وحی کی صورت میں ابھی نازل نہیں ہونا چاہیے، اس کو مجلس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ ایسا نہ لگے کہ اچانک وحی نازل ہو گئی اور یہ ابھی سامنے رکھنا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی کو سوال دے رہے ہو پہلے دے دیجیے یا بعد میں دے دیجیے اگر اگلے دن میں کوئی امکان باقی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اسٹرکٹلی قانون بیان کروں گا، تو میں پہلے قانون بیان کروں گا۔ اچھا، قانون کیا ہے؟ سادہ سا ایک قانون ہے اس دنیا کے اندر جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، پھر بریکٹس کے اندر قانون کے مقدمے کے لیے آپ کی زندگی میں ایسٹس، سرمایہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مادی دنیا میں مادی ایسٹس، سرمایہ اثاثے، اور مانوی دنیا میں مانوی ایسٹس، علم کی دنیا میں علمی ایسٹس۔ علمی ایسٹس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے قوانین سمجھ میں آ جائیں، جو اللہ نے خلق کیے دنیا ان قوانین کے اوپر۔ بہت مشکل سے کچھ قوانین آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اور حکمت یہیں پر ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے جس کو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک، حکمت کسے کہتے ہیں، دانائی کسے کہتے ہیں، یہ دانائی ہے، زندگی گزارنے کے قوانین سمجھ میں آئیں۔ ایک قانون یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں شاید یہ میری زندگی کے علمی ایسٹس میں سے ایک ہے۔ یہ بات بہت سادہ ہے
اور آپ شاید بعد میں تعجب کریں کہ کیا اس کو ایسٹس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسٹ ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد قانون یہ سمجھ میں آتا ہے، آپ جو کچھ دوسروں کو دیں گے وہی آپ کو ملے گا، تھوڑا اضافہ ہو کر۔ چھوٹا سا قانون، جو کچھ دوسروں کو دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا، تھوڑا اضافے کے ساتھ۔ آپ دوسروں کو خوشیاں دیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، تھوڑے اضافے کے ساتھ۔ آپ دوسروں کو غم دیں گے، آپ کو غم ملیں گے، تھوڑے اضافے کے ساتھ۔ دوسروں کو تنگ کریں گے، کوئی آپ کو تنگ کرے گا، تھوڑا سا اور بڑھا کر۔ دھوکہ دیں گے، آپ کو دھوکہ ہوگا، اور ذرا سختی کے ساتھ۔ ظلم کریں گے، آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ نے جو کیا تھا اس کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا۔ اچھا، یہ کب تک ایسے رہے گا؟ میں اس کی ڈائمینشنز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہاں تک ہے یہ؟ آپ ایک عمل کریں گے، آپ کو تھوڑا اضافے کے ساتھ کچھ یہاں ملے گا، کچھ برزخ میں ملے گا، کچھ قیامت میں ملے گا، جان نہیں چھٹے گی۔ مثلا میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ نیکی کی، آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، خدا اس نیکی کا ایک صلہ بڑھا کر اس دنیا میں دے گا، پھر اس نیکی کا ایک صلہ بڑھا کر برزخ میں دے گا، پھر اس نیکی کا ایک صلہ بڑھا کر قیامت میں دے گا۔ اور اگر الٹا ہوا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اب آپ تصور کر لیں، اب پھر وہی وقت نکال کر اپنے اوپر ایک بات سوچیے گا، آپ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں؟ خوشی دے رہے ہیں یا غم دے رہے ہیں؟ محبت دے رہے ہیں یا نفرت دے رہے ہیں؟ طنز دیتے ہیں یا ہمدردی دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں یا پیسہ لیتے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں آپ دوسروں کو؟ جو آپ دے رہے ہیں یہی آپ کو ملے گا۔ یہ قانون نہیں ٹوٹتا، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے۔ توبہ قبول ہو جاتی ہے، یہ قانون نہیں ٹوٹتا، یہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ یہ توبہ کا معاملہ خدا کا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جو قانون کچھ اسٹرنگز گھماتا ہے، یہ گھومتی رہتی، یہ چلتی ہیں۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نے کسی کو نفرت دی ہے، میں نے کسی سے نفرت کی، نفرت دی میں نے کسی کو، یہ نفرتیں مجھے اٹھانی ہیں، کوئی مجھ سے نفرت کرے گا۔ اگر میں نے دوسروں کو محبتیں دی ہیں، یہ محبتیں مجھے ملیں گی۔ میں نے کسی کے دل کو تسکین دی ہے، یہ تسکین مجھے بھی ملے گی۔ اور میں نے کسی کے دل میں آگ لگائی ہے، یہ آگ مجھے بھی اٹھانی ہے۔ آپ جو کرنا ہے دنیا میں کریں، اس یقین کے ساتھ کہ جو آپ دوسروں کو دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا۔ اگر آپ کو اور مجھے یہ قانون سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے لگیں گے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ ہو تو میں اٹھا لوں گا اسے؟ مثلا میں کسی کو پیسے میں دھوکہ دے رہا ہوں، مطمئن رہوں کہ اب میرے پاس پیسے کا ایک دھوکہ آنے والا ہے، یہ ہوگا۔ جو کچھ آپ دیں گے آپ کو ملے گا۔ مثلا اگر آپ نے علم دے دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو علم ملے گا۔ اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دے دیا تو آپ دھوکہ ملے گا۔ جو دیں گے وہ ملے گا۔ پیسہ دیں گے پیسہ ملے گا۔ میں کچھ وقت پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک شخص کی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک پراپرٹی کا ڈیلر، اسٹیٹ ایجنٹ ٹائپ کا آدمی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی شہر میں جاتا ہوں، مجھے کوئی پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ کسی اور شخص کو کوئی پراپرٹی خریدنی ہو وہ اس کو دلوا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میں کسی کی ڈیل کرواؤں گا تو میری ڈیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اتنی اس بات کو آزمایا، اتنا اس بات کو آزمایا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ارادہ بھی کرتا ہوں تو واپس جواب آ جاتا ہے، ارادہ بھی کروں تو واپس آتا ہے۔ کاش ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا۔
کہ بھئی آپ انسانوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ خوشی دینا چاہتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ہوشیاریاں اس پر بن گئی ہیں کہ دھوکہ دینا ہے. یعنی وہ آدمی ہوشیار کہلاتا ہے اور اپنی ہوشیاریوں کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ایسے دھوکہ دیا. اس کو کچھ بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ جو ہوشیاری کر رہا ہے، یہ ہوشیاری اس کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مشکل بھی ہے. خدا کا نظام واقعاً بہت عجیب ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں زمین کے معاملے میں، بڑی عجیب روایت، میں پڑھی میں خود بہت متاثر ہوا اس سے. فرمایا کہ خدا نے کچھ زمینیں ایسی خلق کی ہیں جن کا نام رکھا ہے منتقمہ، انتقام لینے والی. وہ کیا ہے بھائی؟ کہا یہ زمینیں ایسی ہیں کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ بدلہ نہیں لے سکا ہے. تو خدا ایک زمین خلق کر دیتا ہے کہ جو اس ناانصافی کرنے والے سے اس انسان کا بدلہ لیتی ہے. اچھا یہ زمین کیسے بدلہ لیتی ہے؟ اس انسان کا دل اس زمین پہ لگ جاتا ہے، پوری زندگی اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، نصیب نہیں ہوتی. یہ زمین منتقمہ ہے. کہتا ہے اس زمین کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، جان کھپاتا ہے، زندگی کھپا دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، اس زمین سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. اب تصور کریں زمین نہیں معلوم کتنی زمینیں منتقمہ ہیں کہ انہوں نے انتقام لینا ہے. اچھا یہ تو ایک زمین ہو گئی منتقمہ، نہیں معلوم کتنی چیزیں ہیں جو ناانصافیوں کا انتقام لے رہی ہیں. اچھا ہم اس انتقام میں پھنسے ہوئے ہوں اور ہم سوچتے رہیں گے یہ کچھ انتقام نہیں ہو رہا ہے، یہ تو میں نے فلاں غلطی کر دی نا اس وجہ سے ہوا. مشکل ہمارے ساتھ یہاں پر آ گئی ہے کہ ہم خدا کے عذاب کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. اچھا یہ بھی قرآن کریم نے لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ قوم کے لیے ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب ہم نے عذاب کے بادل ان کے اوپر بھیجے تو وہ بادلوں کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ بارش کے بادل ہے جو ہمیں پانی دینے آئے. فرمایا ان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر آگ بھری ہوئی. یعنی بعض اوقات معاشرے میں غفلت اتنی پھیل جاتی ہے کہ عذاب خدا کو رحمت سمجھتے ہیں، عذاب خدا کو مزہ سمجھتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا یہ عذاب خدا ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید کہنا اتنا بلندی اچھا نہ ہو. اس وقت صورتحال مغربی ممالک کے اندر یہ ہے کہ بچیاں اپنے عقلی بلوغ سے بہت پہلے اپنی اس حیثیت کو کھو بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ ریشو کم از کم 70 سے 80% ہے. صحیح. اچھا یہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھ رہے ہیں ماڈرنائزیشن. اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری نسلیں ان کے راستے پہ چلنا شروع ہوئی اور ہم بھی اس کو ماڈرنائزیشن سمجھ رہے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے نسلوں کا مختلط ہو جانا، نسلوں کا متشابہ ہو جانا، اس میں شبہ آ جانا یہ عذاب کی نشانی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک عذاب خدا آ گیا ہے، وہ عذاب خدا سرایت کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ماڈرنائزیشن ہے. اچھا یہ بہت ہوتا ہے. ہم لوگ اقتصادی طور پر عذاب خدا میں مبتلا ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. بہت سارے عذاب خدا کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے، کچھ اور نہیں ہے، عذاب خدا ہے. پہلے کی قوموں نے بھی یہی کیا ہے کہ انہوں نے نہیں سمجھا ہے، ہم بھی ان میں سے ایک سلسلہ بن رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بس بنیادی طور پہ کیا باتیں ہوئی، ایک 15 منٹ کا وقت نکالیے. یہ مجھے دہرانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہ ذہن سے نکل جائے گا. 15 منٹ کا وقت نکال لیجیے. ایک اور مشورہ دیتا چلو، اگر کچھ عرصے کے بعد ابھی آپ لوگوں کے دلوں پر، ہماروں کے دلوں پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے، احساس ہوتا ہے کہ شاید ہوا، اگر ہفتے 2 ہفتے مہینے کے بعد دیکھیں کہ وہ اثر ختم ہو گیا ہے، اور میں نے بہت رکھ کے کہا ہے، بہت رکھ کے کہا ہے، میں نے ہفتے 2 ہفتے بہت ہوتے ہیں، اگر دیکھیں اثر ختم ہو رہا ہے، کوئی کام ایسا کیجیے گا کہ اثر فوراً دوبارہ آئے، فوراً دوبارہ آئے. کیوں؟
اگر زیادہ لمبی مدت بے خبری میں گزار دی پھر واپسی کا آنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو کوشش کرتے رہیے گا کوئی نہ کوئی ریمائنڈر آپ کو ملتا رہے کہیں نہ کہیں سے، کوئی اچھا ریمائنڈر ملتا رہے. اس معاملے میں اچھی کتاب، میں کیا عرض کروں، عالم کی ہم نشینی، عالم کے ساتھ بیٹھنا، اور بہت اچھی ایک چیز اہل بیت کی روایات ہے. اہل بیت کی روایات کا مطالعہ فرمائیے. لگتا ہے شیطان مصر ہے کہ نہ بولے اور اپنا کام کرتا رہے گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کوئی نہ کوئی ریمائنڈر بھیجتے رہیے اپنے نفس کے لیے، ورنہ آپ کا نفس گمراہی کی طرف جائے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ. ریمائنڈر رکھیں گے اچھائی کی طرف آ سکتا ہے. ریمائنڈر کیسے رکھا جائے؟ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا، کسی روایت کا مطالعہ کر لیجیے، کسی روایت کی کتاب کو پڑھ لیجیے. معلوم کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ہاں کوئی مدد کر دے. محمد اہل بیت محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت کی روایات ضرور پڑھیں. کچھ مدتوں کے بعد، مثلا چند دن آپ نے اہل بیت کی روایات نہیں پڑھی ہیں، آپ کو اثر جاتا ہوا نظر آئے گا. دوبارہ اہل بیت کی روایات پڑھیں اگر کر سکیں. بہت اچھے کام میں سے ایک کام ہے اہل بیت کی روایات پر مشتمل کوئی کتاب اپنے پاس رکھ لیں. جب بھی دن میں کہیں موقع ملے ایک دو روایات پڑھ لیں، ان پہ غور کر لیں. بعض روایات بہت مختصر ہوتی ہیں، بہت زیادہ مفاہیم لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایک روایت دل کو لگ جائے بعض اوقات ہفتوں اس کا اثر باقی رہتا ہے. ایک اور بہت اچھا کام آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی روایت پڑھی جو آپ کو اچھی لگ گئی، اس روایت کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں. جہاں موقع ملے دوسروں کو بھی بتا دیں یا حفظ کر لیں. جہاں موقع ملے باتوں میں دوسروں کو بھی سنا دیں. اچھا اس سے یہ پوز نہیں کیجیے گا کہ میں کوئی بہت بڑا صاحب علم ہو گیا ہوں، ورنہ یہ ریاکاری ہو جائے گی، جو ثواب ملنا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ اس طرح سے دکھائیے کہ آپ بتائیں مجھے کسی نے روایت بتائی ہے یا میں نے یہ کہیں پڑھی، میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں. خلوص کے ساتھ کام کریں، آپ کا خلوص بہت سارے راستے کھولے گا. میں عرض کر رہا ہوں خلوص بہت کم رہ گیا، پر خلوص رہے گی. بس ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اہل بیت کی روایات پڑھ کے ریمائنڈر لے لیں. کبھی ایسا کر لیں کہ کسی مجلس کو، کسی درس کو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہو جائیں چیزیں، اور آپ اس کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمل کبھی رکنے والا عمل نہیں ہے، یہ مستقل ہے. ہمیشہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی ہے. آپ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے فارغ ہو سکوں. ہر روز آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، چونکہ آپ کے پیچھے دو بڑے شیطان موجود ہیں. ایک نفس جو بہکائے گا اور ایک شیطان ہے جو گمراہی کرے گا. یہ دو بڑے دشمن آپ کے ساتھ لگے ہوئے، اور آپ کو ان دونوں کو اپنے حق میں موڑنا ہوگا کسی طریقے سے. عزیزان محترم، یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ صرف ایک ابتدائی کی صورت میں ہے. اس میں آپ کو بہت مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس میں آگے بڑھ سکیں. کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی ہیں، اور پھر میں عرض کروں گا روایات کا مطالعہ کرتے رہیے گا تو آپ کے اور میرے لیے راستے کھلتے رہیں گے. مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے. آپ کو اور میرا نفس بہت ساری حالتوں کو اختیار کرتا ہے، جن حالتوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے. مثلا کبھی آپ کا اور میرا نفس جاگ رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی چاق و چوبند ہے، کبھی سست ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت ساری روایات ہیں جو اس سلسلے میں بیان ہوئی بھی ہیں. آپ کو اور ہمیں کہیں نہ کہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. اپنی عبادات پہ توجہ دیں. آپ کے روزانہ کے شیڈول میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی چند آیتیں ہونی چاہیے. یہ جو پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. چند کم از کم قرآن کریم کی آیات آپ کے پاس ضرور روزانہ کے شیڈول میں ہونی چاہیے، جس کو آپ پڑھیں اور غور کریں. یہ جو میں اور آپ حفظ سے پڑھتے ہیں، مثلا کوئی سورہ دہر پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، حفظ سے پڑھنے میں معمولاً غور و فکر نہیں ہوتا. دیکھ کر لکھے ہوئے کو پڑھیں.
اور کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ آیتیں تبدیل ہوں. ایک ہی سورہ بار بار ہر روز پڑھیں گے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو ترجمہ ضرور دیکھیں. اس کو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اگر اس نے ترجمہ نہیں دیکھا کہ لکھا کیا ہے. تو عربی کو پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، تھوڑا بہت غور و فکر کریں. قرآن کریم سے نعمتیں ملنی چاہیے ہمارا کو. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہر روز اہل بیت کی کوئی نہ کوئی زیارت ضرور پڑھیں، کوئی نہ کوئی زیارت ضرور پڑھیں. مثلا امام وقت کی زیارت آل یاسین ہے، یا یہ زیارت پڑھ لیجیے. سید الشہداء کی ظاہر مشہور و معروف زیارت ہیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ ہے. اسی طریقے سے مجموعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت جامع کبیرہ ہے، یا زیارت امین اللہ ہے. ان میں سے کوئی ایک زیارت کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارتیں ہمیں اور آپ کو زندہ کر سکتی ہیں. زیارت کو پڑھنے کا ایک ادب ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جلدی میں نے آپ کو بہت وقت لے لیا ہے. ایک سادہ سا ادب زیارت پڑھنے کا یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھیں تو یہ سوچیں کہ جن کی زیارت پڑھ رہے ہیں سامنے کھڑے ہوئے. ہر مجلس کے بعد والی زیارت کو بھی ایسی ہی پڑھیں جیسے وہ سامنے کھڑے. ہم لوگوں کی زیارتیں کچھ اور ہو جائیں گی. پھر نماز کو ایسے پڑھیں جیسے آپ خدا کے سامنے کھڑے. زیارت ایسی کریں جیسے صاحب زیارت سامنے کھڑے. آپ کی زیارت کچھ اور ہو جائے گی. آپ زیارت سے کچھ اور لطف لینا شروع کر دیں گے. اور سید الشہداء سے مدد طلب کریں. کون سی دنیا اور آخرت کی مصیبت ایسی ہے جو سید الشہداء کے نام سے حل نہیں ہو سکتی. سید الشہداء در کریم ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان ترین نعمت. خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کا نام رکھا ہے گویا اس لیے کہ اپنے کمزور بندوں کی نصرت کرے گا. سید الشہداء کے نام پر. اور کسی معصوم کے نام کو اس طریقے سے ہم پوری دنیا میں رائج ہوتا نہیں دیکھتے جتنا سید الشہداء کا نام رائج ہوتا دیکھتے. اس کے پیچھے یقیناً کوئی راز ہونا چاہیے. اور رازوں میں سے ایک راز شاید یہی ہے کہ خدا ممتاز چاہتا ہے سید الشہداء کے نام کے صدقے میں انسانیت پہ رحم کرے، انسانوں کو کسی مقام تک پہنچائے. تو اب سید الشہداء سے توسل کریں اور سید الشہداء سے نصرت طلب کریں. شاید آپ احساس نہ کر پائے ہوں. آپ یقین فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شاگرد ہونے کے ناطے، ان ٹیونز نے آج کی تاثیر کو کم کیا ہے. ان ٹیونز نے آج کی تاثیر کو کم کیا ہے. ہم نہیں جان رہے ہم کیا کر رہے ہیں ساتھ. ہم مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے سمجھاؤں. یعنی کس طریقے سے اس بات کو کہا جائے. آپ نے اوپر ظلم کرنا ہے. خدا نمتار کی طرف بڑھنے کے راستے میں میوزک زہر قاتل ہے. کیوں اپنے اوپر ظلم کرنا؟ آپ اور میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے اس طریقے سے. ہم جتنے قدم آگے بڑھیں گے اس سے زیادہ پیچھے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں. اب نفس محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. یہ کام یقیناً محنت طلب ہے. کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ یہاں محنت نہیں کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمیں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. میں پتہ نہیں کتنی کچھ چیزیں ایسی جو سوچ کے آئے تھے کہ مجھے یقیناً کہنی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ گنجائش ہم نہیں لینا چاہتے. اب اس طرح کوشش کریں، اللہ سے طلب کریں، نصرت خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی تنہائیوں میں خدا کو یاد کریں. ایک سادہ سا کام اگر ہم کر لیں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. کسی کے ساتھ مکاری نہ کریں. سادہ سا کام، کسی کے ساتھ مکاری نہ کریں. جو کچھ دے رہے ہیں سوچیے واپس آئے گا آپ کے پاس. سوچ سمجھ کے دیجیے. آپ اپنی تقدیر اس وقت بنا رہے ہوتے ہیں جب آپ دوسروں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ دوسروں کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، آپ در حقیقت اپنے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے. مت کریں کسی کے ساتھ مکاری. زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور میں نے عرض کیا سید الشہداء سے نصرت طلب کریں کہ سید الشہداء کا در وسیع ہے اور یہ در ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. سید الشہداء نے قربانیوں کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر دیا ہے. اور جیسے کہ ہم احساس کرتے ہیں ہمارا وجود سید الشہداء کے نام سے جڑ گیا ہے. یہ پتہ نہیں خدا نمتار کا کتنا بڑا لطف ہو گیا.
اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا نہ کرنا نعوذ باللہ اگر ہم سید الشہداء تک نہ پہنچے ہوتے نہیں معلوم کتنی گمراہی میں پھنس جاتے. آج خدا نے لطف کر دیا، سید الشہداء سے متصل کر دیا، اور اس اتصال کی نشانی یہ ہے کہ لوگ سید الشہداء کے نام کے گھروں سے نکلتے ہیں. ان جلوسوں میں دیکھیں، مجالس عزا کے اندر دیکھیں، دنیا کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھوڑے سے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے اتنی مشقت کرتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ خون مظلوم سید الشہداء کا 1400 سال کے بعد اثر دکھاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، لوگوں کو گھروں سے لے کر باہر آتا ہے اتنی طاقت سے کہ اگر کوئی ان کو قتل کر کے ذبح کر کے بھی کہے گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے. دلوں میں آگ لگی ہے سید الشہداء کے نام پر. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن يَبْرَدَ أَبَدًا. یہ قول صادق ہو گئے ہمارے سامنے. آج نہیں معلوم کون کون سا ملک ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں اور سید الشہداء کا نام لینے کے لیے باہر نہ نکلیں. اہل بیت کے چاہنے والے دیوانہ وار نکلتے ہیں، سید الشہداء کے عاشق ہیں. اور کیوں عاشق نام؟ وہ جو تنہا کھڑے ہو کر میدان کربلا میں کہتا ہے حل من ناصر یا رسول اللہ، اس کی ندا پہ کوئی لبیک کیوں نہ کہے. وہ جو سب کچھ لٹا کر کہتا ہے کوئی جو نصرت کو ہے، اس پر کوئی انسان اپنی جان قربان کیوں نہ کرے. وہ مظلوم فاطمہ کا بیٹا میدان کربلا کے اندر بھوکا پیاسا کھڑا ہے، ایک موقع کے اوپر اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کل تک میں تمہیں آوازیں دیتا تھا تو تم آ جاتے تھے. سید الشہداء کی مظلومیت، سید الشہداء کے مصائب کو ہم لوگ معمولاً بیان نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں سید الشہداء کے مصائب طاقت فرساں ہیں، انسان کے قلب کو، اس کے کلیجے کو ختم کر دینے کے لیے. لیکن سید الشہداء کی کچھ مصیبتیں ایسی ہیں، کچھ مصائب ایسے ہیں جن کو بیان نہ کرنا لگتا ہے ظلم کر دیا کسی طریقے سے. میں صرف ایک روایت سید الشہداء کی شہادت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میرے اندر واقعاً جسارت نہیں ہے کہ میں ان مسائل کو بیان کر سکوں. ایک موقع پر کسی نے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ آقا ہم سید الشہداء کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو سید الشہداء کا مقتل کچھ فاصلے پر ہے اور قبر کچھ اور فاصلے پر ہے. مقتل ایک جگہ پر ہے، وہ جگہ تھی جہاں سید الشہداء زمین پر گرے تھے، اور قبر تھوڑے فاصلے پر ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ آقا نے فرمایا سید الشہداء پہ وہ مسائل ٹوٹے ہیں جو کسی طاقت بشری میں نہیں آ سکتے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب سید الشہداء زمین پر گرے تو ان لائنوں میں جرأت نہیں تھی کہ نزدیک جائیں. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ جاؤ حرم کے اوپر حملہ کرو، خیموں پہ حملہ کرو. سید الشہداء اس مظلومیت کی عالم میں کوہنی کے بل اٹھے اور کہا نہیں تو میں حبیب زندہ ہوں. روایت کرواتے سید الشہداء اس مظلومیت کے عالم میں کوہنیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے چند قدم آگے بڑھے اور کہا حسین اپنے حرم کو دفاع کرے گا. یہ وہ موت ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ جہنمیت دیکھ رہی ہے، میرا بھائی دفاع ہو رہا ہے. وہ خیمہ سجاد میں آئی ہے، سیدنا سجاد کو دلائے نجات کو بات کی بات کرو. سیدنا سجاد خیمے کو باہر آئے، مظلوم بندے دیکھا، ایک دیجے پر کھڑے ہوئے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا